بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احبہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مقدس سرزمین پر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ منظر دیکھیں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ منظر اربعین کا منظر ہے۔ سب سے پہلے تو لاکھوں سلام ہو ان مشی کرنے والوں پر، سلام ہو ان مشی کرنے والوں کی ان جبینوں سے نکلتے ہوئے پسینے پر کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو نکل رہے تھے، سلام ہو ان مشی کرنے والوں کے ان چھالوں پر جو مشی کی وجہ سے ان کو پیروں میں نکل آئے ہیں، سلام ہو ان مشی کرنے والے زائرین کی جبینوں پر کہ جو سورج کی وجہ سے تپتی رہیں مگر یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ سلام ہو ان زائرین پر اور ان کے مقدس پیسے پر کہ جو انہوں نے خرچ کر کے اس مقدس بارگاہ میں پہنچنے کے لیے استعمال کیے۔ سلام ہو ان زائرین پر کہ جن کی کوششیں اس بات پہ لگی رہیں کہ ہم امام حسین تک پہنچ جائیں اربعین کے موقع پر۔ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زائرین کا جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عام زندگی میں اس قابل نہیں کہ 1 سے 2 کلومیٹر تک چل سکیں، لیکن محبت امام حسین کا جب جذبہ آ جاتا ہے، جب اربعین کا وہ اشتیاق ان کے دلوں میں آتا ہے تو ان کے لیے 90 کلومیٹر کیا 500 کلومیٹر سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی تعریف کی جائے ان کی ہمتوں کی کم ہے، اس لیے کہ یہ جذبہ جو آ رہا ہے وہ امام حسین کے سبب آ رہا ہے، اور یقیناً جتنا زائرین کی تعریف کا حق ہے وہیں پر جو ان کے خدمت گزار ہیں ان کی تعریف میں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے یہ مشی کی ہے وہ تو جانتے ہوں گے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو اس مقدس شرف سے شرف یاب کرے۔ جب آپ مشی پر آئیں گے، جب یہ سفر کو طے کریں گے تو یہاں پہ خدمت گزار آپ کا استقبال اور آپ کی خیر و خیریت ایسے لیں گے، آپ کے لیے تمام انتظامات ایسے کریں گے کہ جیسے کوئی بادشاہ آ گیا ہو، جیسے کسی بادشاہ کے لیے انتظام کیا جا رہا ہو۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے یہ، یہاں تک کہ آپ راستے میں دیکھیں گے جب انشاءاللہ آئیں گے یا اگر آ چکے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی خدمت گزار یہاں پر کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے بس میں جو بھی ہو میں اس اعتبار سے زائرین کی خدمت کروں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ کسی دفتی کو اٹھا کر زائرین کی طرف ہوا دینے کا کام کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ زائرین کے پیر دبایا کرتا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ زائرین کی حوصلہ افزائی کیا کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم ان زائرین امام حسین کے لیے کریں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم امام حسین کے زواروں کو بادشاہ کی طرح رکھ رہے ہیں تو اس دنیا میں امام حسین ہم کو بادشاہ کی طرح رکھیں گے۔ اور رسول نے ارشاد فرمایا ہے
یہ معمولی امام حسین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی محبت خدا کی محبت کا سبب ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ زائرین کا مجمع دیکھیے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، کبھی یہ ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کربلا میں اس اٹھتی ہوئی آواز کا جواب ہے کہ جب امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے، یہ اس سوال کا جواب ہے جو آج آپ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان میں جو آپ زائرین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جب امام حسین نے صدائے حلمن بلند کی تھی، یہ لوگ اپنے وجود کے محتاج تھے کہ امام حسین کی نصرت نہ کر سکیں، یہ اپنے وجود، یہ ظاہری جسم نہیں رکھتے تھے، بس روح تھی ان کی، اور اس روح میں عالم ارواح میں جب امام حسین نے یہ آواز بلند کی تھی کربلا کے میدان میں، تو یہ چہرے عالم ارواح میں کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، حسین ہم ظاہری جسم نہیں رکھتے، لیکن اگر رکھتے تو ہم ضرور آپ کی نصرت کو آتے۔ یہ جو چہرے آپ زائرین کے دیکھ رہے ہیں، اس میں سے امام کی آواز پر کسی نے ایک بار کہا تھا لبیک یا حسین، کسی نے 3 بار کہا تھا لبیک یا حسین، کسی نے 7 بار، کسی نے 10 بار، کسی نے 70 بار کہا تھا لبیک یا حسین امام کی صدا پر۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس وقت جتنی مرتبہ لبیک یا حسین کہا تھا، پروردگار اس دنیا میں اس کو اتنی مرتبہ زیارت امام حسین کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ جو چہرے دیکھ رہے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کوئی 1 مرتبہ زیارت امام حسین کا آتا ہے، کوئی 10 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ، کوئی زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر سال امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، 1 بار نہیں 2 بار آتا ہے، 2 بار نہیں 2 سے زیادہ بار آتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں امام حسین کی آواز سننے کے بعد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہا تھا۔ اور خدا محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یہ محبوبان خدا ہیں، ان کے چہرے کو دیکھیے تو آپ کو اگر دیکھنا ہو، خواہش ہو کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھیں کہ جس سے خدا محبت کرتا ہو، تو وہ آئیں اور 40 کے ان چہروں کی طرف دیکھیں جو کروڑوں لوگوں کی صورت میں آئے ہوئے ہیں، یہ سب وہی ہیں جو جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اور ان کی محبت تو ایسی ہے کہ دیکھیے امام حسین کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین سے جو محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، معصوم اس کی شرح دیگر احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین کا ذریعہ لے لیتا ہے، وسیلہ لے لیتا ہے نا، تو خدا اس کی دعا، اس کی پریشانی کو بہت تیزی کے ساتھ دور کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بہت تیزی سے معاف کر دیتا ہے۔ اس بات پر اشارہ کرتے ہوئے ایک صحابی کا قصہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ صحابی رسول کی خدمت میں گئے تو ان سے کوئی ایسا عمل صادر ہوا تھا جو رسول کے لیے ناراحت کا سبب تھا، رسول ناراض تھے۔ جیسے ہی وہ رسول کی خدمت میں گئے، رسول نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، گویا ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ صحابی غلطی تو ہوئی تھی لیکن امام حسین کی عظمت کو جانتا تھا۔ رسول نے کہا ہے حسین کو پہچانو، حسین کو پہچانو، وہ امام حسین کو پہچانتا تھا۔ مسجد سے باہر گیا، دیکھا امام حسین ہیں، امام حسین چھوٹے سے ہیں، امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور اب رسول کی خدمت میں آیا۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اب رسول نے چہرے کو نہیں پھیرا، اب رسول کے چہرے پر ہلکا سا تبسم آیا اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو نے اس کو وسیلہ بنا لیا جس کا وسیلے کے بعد خدا بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہو سکوں؟ ناظرین دیکھیے، صحابی بہت سے ایسے تھے جو امام حسین کی معرفت رکھتے تھے، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو انہوں نے امام حسین کا وسیلہ لے کر خدا کو راضی کر لیا، گویا رضی اللہ ہو گئے،
خدا کو راضی کر لو۔ لیکن کچھ ایسے بھی صحابی ہیں کہ جو اس اہمیت کو نہیں جانتے تھے، امام حسین کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو ان کے پاس تلافی کرنے کے لیے کوئی اور شے نہیں تھی، کیونکہ امام حسین کی محبت وہ محبت ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو تیزی کے ساتھ معاف کروا دیا کرتی ہے۔ تو اکثر صحابی ایسے بھی ہیں جو اس کائنات سے گئے مگر حسین کا وسیلہ نہیں لیا، اہل بیت کو راضی نہیں کیا، اس وجہ سے رضی اللہ نہ ہو سکے۔ بہت سے صحابی ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں تھے، ان سے کوئی خطا ہوئی، کوئی جنبش ہوئی تو انہوں نے فوراً اہل بیت کا وسیلہ لیا اور خدا کی نظر میں وہ رضی اللہ ہو گئے۔ دیکھیے، خود سے رضی اللہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو اس وقت ہے جب اللہ کا رسول رضی اللہ کہہ دے، خدا رضی اللہ کہہ دے۔ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارے خدا تو اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس میزان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا۔ ہم نے رسول کے فرمان پر، چاہے وہ اہل بیت کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ خصوصی طور پر امام حسین کے سلسلے سے ہو یا مولا کائنات کے سلسلے سے ہو، ہم نے ہمیشہ محبت اسی سے کی کہ جس سے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اسی سے عداوت کی جو اہل بیت سے عداوت کرتا ہے۔ اور یہ میزان ہمارا اتنا بہترین ہے کہ اس میزان کے چلتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ظالم کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے، ہمیں قاتل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے، مقتول کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے۔ تو یہ امام حسین کی محبت ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ سرزمین مقدس ہے، کربلا کی سرزمین ہے۔ یہ کربلا کی زمین، اگر آپ امام حسین کے اس دور میں جائیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہی زمین ہے، اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا، جہاں پر انبیاء بھی آ کر غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ اتنا پریشان ہوئے کہ ان کو اللہ سے سوال کرنا پڑا کہ پروردگار یہ کیسی زمین ہے، یہاں پر آ کر میرا دل بے چین ہو جا رہا ہے۔ ناظرین، انبیاء تیزی سے اس زمین کی طرف چلے گئے، لیکن اگر آج یہ آپ دیکھیے کہ اسی زمین پر کہ جہاں پر تصور تھا کبھی کہ رنج و بلا کی سرزمین ہے، پریشانیوں کی سرزمین ہے، اگر اس زمین کو آج دیکھیے تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں زائرین ہیں۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے، دو صورت سے خالی نہیں ہے، کہ یقیناً جب بھی انبیاء پریشان ہوئے تو خدا نے سبب یہ بتایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر رسول کا نواسہ اس عالم میں شہید ہوگا۔ لیکن امام حسین کے بعد سے دو صورتوں سے خالی نہیں، اتنی تعداد میں مومنین کا آنا کہ بھئی جو زمین رنج و پریشانی کا سبب ہے، انسان اس زمین سے دور جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کہ دو صورت سے خالی نہیں۔ یا تو امام حسین کے جسم اطہر کے پاکیزہ لہو کا یہ کمال ہے کہ جو زمین پریشانی اور مصیبت کا سبب تھی، خدا نے اس پریشانی اور مصیبت کی سرزمین کی اس صفت کو دور کر دیا۔ لیکن دوسری جو میرے اعتبار سے مجھے زیادہ قابل قبول رکھتی ہے کہ نہیں، اس زمین میں اب بھی وہ خاصیت ہے کہ یہاں پر کوئی آئے تو اس کا دل مغموم ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ لیکن یہ امام حسین کی محبت ہے، یہ زائرین کی نظر میں اب کربلا کی سرزمین کا عنوان بدل گیا ہے۔ ہاں، مانا کہ یہ سرزمین پریشانی اور مصیبت کی سرزمین ہے، لیکن امام حسین کی محبت کے آگے اس پریشانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان زائرین کے لیے۔ دیکھیے، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب کربلا میں اگر امام حسین کے لیے کوئی زائر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں باسہولت ہو کر جاؤں۔ بھئی یہاں تو وہ لوگ جو بائی کار آ سکتے ہیں، بائی بس آ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی پیدل آیا کرتے ہیں، بس یہ سوچ کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راستے پر جتنی مشقت ہوگی زیارت کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا، امام حسین کی قربت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا بہت سے لوگ ہیں، ارے میں تو یہ عرض کر دوں
کہ پاپیادہ کیا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں پیر نہیں رکھتے ہیں، مگر عظمت امام حسین جانتے ہیں، ایڑیوں کے سہارے سے آہستہ آہستہ سے اس سرزمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں معذور ہیں، چلنے کی بالکل بھی سکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر اس سرزمین کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس سرزمین کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم خدا کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس عظمت کو۔ اور عزیزان گرامی، ناظرین کرام، یہ مقدس سرزمین اگر اس کی بات آپ کریں تو یقیناً معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی طرف جو اتنا کھچاؤ ہے، اتنی کشش ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیے، یوں تو ہم سب اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن امام حسین کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جو سب سے تیز ہدایت دینے والی ہے، سب سے تیز نجات دینے والی ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی بھی معصوم کے فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، تمام چیزیں ذکر کریں، ثواب ہے، اور ان کے مصائب پہ روئیں، بہت ثواب ہے، لیکن جو امام حسین مظلوم کے گریہ کرنے کا اور ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا طریقہ ہے، وہ معصوم کی احادیث کی روشنی میں خدا کی بارگاہ میں سب سے تیز سفر کرنے والا ہے، سب سے تیز نجات دینے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امام حسین نے کربلا میں جو کچھ بھی امام حسین کے پاس تھا سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ گویا اگر کربلا میں امام حسین یہ عظیم قربانی نہ دیتے تو آج کے وقت میں دین خدا باقی نہ رہتا، اس لیے کہ یزید کو صرف اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید کو اس دین سے بھی دشمنی تھی جس کے سبب سے اس کے آباء و اجداد واصل جہنم ہوئے۔ اس کو اس دین سے بھی نفرت تھی کہ جس دین کی وجہ سے جو وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اس بت پرستی کو ترک کرنا پڑا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقیناً یہ وہی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کے سبب سے اگر امام حسین نے کربلا میں جو کچھ بھی دین خدا کی راہ میں ضرورت تھی سب قربان کر دیا، تو اب خدا کا بھی یہ کام ہے، خدا کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جو میرے لیے کرتا ہے میں اس کو اس سے 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ پھر حسین نے تو سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اب اگر معصوم خدا کے ارادے کی نقاشی کر رہے ہیں اپنی حدیثوں میں کہ یہ امام حسین کی زیارت جس نے بھی کی اللہ اس کو 70 حج، 90 حج، 90 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا، تو اس میں تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے علامہ ہلی کا، یہ پروگرام جو کہ 40 اور ظہور امام سے منسوب ہے، تو دیکھیے جب بھی کبھی امام حسین کے لیے یا کسی بھی ائمہ کے لیے کوئی ایسا سوال کسی عالم دین کے ذہن میں آیا تو وہ ہمیشہ اس کی رہنمائی معصوم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ان کے بغیر سامنے آئے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور کبھی ان کو سامنے آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ علامہ ہلی نے جب اس روایت کو پڑھا تھا کہ امام حسین کی زیارت پر آنے کا اتنا ثواب ہے، 90 حج، 90 عمرہ، اور وہ بھی خود رسول کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں، گویا مقبولہ حج، مقبولہ عمرہ، تو ان کے ذہن میں بھی ثواب آیا کہ ایک تو حج بیت اللہ کا ثواب خود اتنا زیادہ ہے، اور اس کے بعد امام حسین کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ، تو یہ سوال ان کے ذہن میں تھا، تو انہوں نے 40 دن تک مناجات کی، 40 منگل تک علماء بیان کرتے ہیں مناجات کی، امام زمانہ کو اپنے اس سوال کے جواب کے لیے طلب کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شب وہ بھی آئی، ایک دن وہ بھی آیا کہ جب علامہ ہلی کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے، اور یقیناً وہ امام زمانہ تھے، اور آ کر پوچھتا ہے کہ اے علامہ ہلی یہ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ علامہ ہلی نے اپنا سوال بیان کیا،
امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں تم کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، وہ اپنے تمام سپاہیوں سے جدا ہو گیا اور اس کو بہت بھوک لگی، بہت پیاس لگی، اس کو کچھ نہیں مل رہا تھا، عنقریب تھا کہ وہ مر جاتا کہ اتنے میں اس کو ایک ضعیفہ نظر آئی۔ ضعیفہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے ضعیفہ، کیا کچھ مجھے پینے کو مل سکتا ہے ورنہ میری جان نکل جائے گی؟ ضعیفہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے پاس ایک بھیڑ ہے، تم چاہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ اس نے کہا ہاں بہت بہتر رہے گا، میری جان بچ جائے گی۔ اس ضعیفہ نے دودھ دیا، بادشاہ نے پیا۔ بادشاہ سے بھوکا نہیں تھا، بادشاہ سے پیاسا نہیں تھا، بھوکا بھی تھا۔ بادشاہ نے کہا اے ضعیفہ کھانا بھی کھلا دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ ضعیفہ نے کہا دیکھو میرے پاس یہ ایک بھیڑ ہے، اگر تم کہو تو قربان کر دو۔ کہا کہ ہاں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ضعیفہ نے اس کو بھی قربان کر دیا۔ اب وہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ اے شخص یہ بتاؤ، اے علامہ ہلی یہ بتاؤ، اب وہ بادشاہ جب جانے لگا تو بادشاہ نے کہا میں تمہارے اس احسان کا بدلہ دوں گا، تم میرے دربار میں آنا۔ اب اگر وہ ضعیفہ دربار میں آ جاتی ہے تو بادشاہ کو اس کا اجر کیا دینا چاہیے؟ علامہ ہلی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، سمجھ میں تو یہی آتا ہے اگر عدالت کے پیمانے پہ رکھا جائے تو جو کچھ بھی ضعیفہ کے پاس تھا وہ اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اب بادشاہ کے پاس جو کچھ بھی ہے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضعیفہ کو دے دے۔ تو ناظرین، امام حسین نے کربلا میں جو کچھ بھی تھا سب راہ خدا میں دے دیا۔ اب خدا جتنا بھی چاہے، اب خدا کے پاس کتنا ہے اس بات کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے ہیں کتنا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے امام حسین کی زیارت پر شک کیا کہ اتنا ثواب کیوں ہے تو معصوم ثواب کو اور بڑھاتے گئے۔ پہلے ایک حج ایک عمرہ کہا، یہاں تک کہ جب تعجب بڑھتا رہا تو ثواب کو بڑھاتے رہے۔ کیوں؟ اس میں معصوم ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو خزانے قدرت میں کسی ثواب کی کمی نہیں ہے، خزانے قدرت میں عطا کی کمی نہیں ہے، خدا جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، تو جتنا بھی چاہے خدا دے سکتا ہے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یقیناً سب کے ساتھ اور یہاں پر جتنے بھی لوگ سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی زوار کرام یہاں پر ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی زیارت کو قبول فرما، اور یہ جو لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں ان کو دوبارہ بلا، اور جو ناظرین نہیں آ سکے ابھی یا آ چکے ہیں لیکن ابھی اس بار نہیں آ سکے، ان کو بھی دوبارہ اور زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور سب سے خاص دعا یہ ہے کہ ہم سب کے کردار کو ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ جتنے بھی ناظرین ہیں سب کی دلی حاجات کو قبول فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی سامعین یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کو جلد سے جلد زیارت امام حسین سے مشرف فرما، زیارت امام حسین سے بامشرف فرما، اور زیارت کا وہ اثر عطا فرما کہ جو ان کے عمل میں دخل کرے، اور زیارت امام حسین کے ساتھ ان کے کردار بھی حسینی فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ Ibrahim